اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ کل آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری گفتگو تھی وہ اس سلسلے میں تھی کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی بندے سے گفتگو ہے۔ قرآن وہ ہے کہ جس میں اللہ نے بندوں سے جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اور دعا جو ہے وہ بندے کا خدا سے باتیں کرنا ہے۔ یعنی جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ اس میں دوسری بات یہ آئی تھی کہ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، دعائے معثورہ اور ایک دعا جو ہے وہ غیر معثورہ۔ دعائے معثورہ انہیں کہا جاتا ہے کہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام سے جو ہے وہ صادر ہوئی ہیں، اور غیر معثورہ وہ دعائیں ہیں کہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ جو کسی نبی یا امام سے جو ہے وہ صادر نہیں ہوئی ہے۔ ایک شبہ کا بھی ہم نے اس میں جواب دیا تھا کہ دعائے معثورہ میں کچھ وہ ہیں کہ جن کے راوی ضعیف ہیں اور جن کے بارے میں ہمیں پورا یقین نہیں ہے کہ یہ امام سے صادر ہوئی ہے کہ نہیں، تو کیا انہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ان کے پڑھنے پہ بھی ثواب ملے گا کہ نہیں؟ تو میں خلاصہ کر دوں، کل ہم نے وہ حدیثیں اصول کافی کی بیان کی تھی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چلے کہ کسی روایت کے بارے میں کہ اس کے کرنے پر یہ ثواب ہے اور وہ اس عمل کو انجام دے تو اسے وہ ثواب ملے گا، چاہے وہ بات نبی نے کہی بھی نہ ہو۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر دعا کے لیے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی یہ اور بھی آسان ہو جائے گی، چونکہ دعا اگر ہے تو بہرحال اس کا مضمون تو دعا کا ہے ہی، چاہے وہ نبی سے یا امام سے صادر نہ بھی ہوئی ہو، اور اگر وہ واقعاً صادر بھی نہیں ہوئی ہے تو ایسے ہی ہو جائے گی جیسے ہماری دعا۔ تو اگر آدمی اسے پڑھے گا تو اس میں اس کو ثواب بھی ملے گا، اور کوئی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ یا کوئی حرج نہیں ہے کہ صاحب اسے پڑھنے میں کسی طرح کا جو کئی نقصان ہے۔ تیسری بات یہ کہی گئی تھی کہ وہ جو دعائیں معثورہ ہیں جو نبی یا امام سے صادر ہوئی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ کچھ ان میں وقتیہ ہیں۔ وقتیہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ صاحب ان کے وقت معین ہیں، صبح کے لیے، ظہر کے لیے، عصر کے لیے، جمعے کے دن، مثلا جو بھی اس قسم کی دعائیں جن میں پڑھنے کے لیے وقت معین کر دیا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اور کچھ غیر وقتیہ ہیں کہ جن کا کوئی وقت معین نہیں ہے، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو، کسی بھی وقت جو ہے وہ ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک نقطہ بہت اہم تھا جو ہم نے کل عرض کیا تھا کہ جو دعائیں معثورہ ہیں چاہے وہ وقتیہ ہوں یا غیر وقتیہ، ان میں انسان کو کچھ کمی اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے لفظوں کی بھی۔ اگر کوئی لفظ اس میں آئے تو جو لفظ استعمال ہوا ہے وہی کرے آدمی، اگر وہ اس لحاظ سے اس نیت سے پڑھی جا رہی ہے کہ یہ دعائیں معثورہ ہے، یہ امام سے صادر ہوئی ہے، اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہ کرے۔ اور اس کے لیے ہم نے وہ مثال دی تھی عبداللہ بن سنان کی کہ انہوں نے وہ دعائے غریق میں صرف یہ جملہ بڑھا دیا تھا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار، جبکہ امام نے لفظ ابصار نہیں کہا تھا۔ تو امام نے اعتراض کیا تھا کہ بھائی اللہ ہم مانتے ہیں مقلب القلوب والابصار ہے، لیکن جو کہا گیا ہے، جتنا کہا گیا ہے اتنا ہی جو ہے وہ اس میں پڑھا جائے، یہ بہتر ہے۔ اور ہمارے ایک بزرگ استاد تھے، ایک مرتبہ الہی عظم الولا میں وہ جو لفظ ادرکنی ہے تو طلاب نے اس میں کیا کیا، ادرکنا کہہ دیا، تو انہوں نے اس بات کو ٹوکا اور کہا کہ نہیں، اگر اس میں جو ہے وہ ادرکنی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ آپ لفظ ادرکنی ہی جو ہے وہ استعمال کریں۔ تو تیسری بات یہ تھی۔ چوتھی بات یہ کہ ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ دعاؤں کا مہینہ ہے، تو یہاں یہ تھا کہ دعاؤں کا مہینہ یہ کیوں ہے؟ تو اللہ نے بھی قرآن کو اسی مہینے میں نازل کیا ہے اپنے بندوں سے بات کرنے کے لیے۔ تو ماہ مبارک رمضان
دعاؤں کا مہینہ بھی خاص طور سے اس لیے ہوا ہے کہ اب بندوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی باتوں کا جواب دیں، اس سے دعا کریں، اس سے توسل کریں. تو ماہ رمضان میں بندوں کے لیے ایک اہم خاصیت اور اہمیت یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے جو ہے وہ دعا کریں، اور یہ دعاؤں کا جو ہے وہ مہینہ ہے. اس میں بہت سی دعائیں جو معثورہ ہیں، بہت سی دعائیں ہیں ماہ رمضان کی جو معثورہ ہیں. ان میں سے ایک دعائے افتتاح ہے، دعائے افتتاح کہ جو ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جاتی ہے. اگرچہ یہ دعا ان معصورہ دعاؤں میں سے ہیں کہ جن کے راوی بہت نہیں معلوم کون ہے، کیا ہے، کس طرح سے یہ روایت جو ہے وہ آئی ہے، کس طرح سے یہ دعا جو ہے وہ آئی ہے، اس کے راوی بہت نہیں پتہ، مگر معتبر ہے. معتبر اس لیے ہے چونکہ یہ سید ابن طاؤس نے امام زمانہ کے دوسرے نائب سے جو ہے وہ نقل کی ہے اس دعا کو، کہ ان کی دعاؤں کی کتاب تھی، اس میں سے سید ابن طاؤس نے اس دعا کو جو ہے وہ نقل کیا ہے. اور خود اس کو سید ابن طاؤس جو ہے وہ ہر روز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد تو پھر علامہ مجلسی نے اور دوسرے علماء نے اپنی کتابوں میں اس دعا کو جو ہے وہ نقل کیا ہے. تو یہ دعا اس لحاظ سے معتبر ہے کہ یہ امام زمانہ سے جو ہے وہ نقل ہوئی ہوگی گویا، چونکہ ان کے نائب خاص نے اس دعا کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. اب یہ دعا اہم کیوں ہے؟ بہت اہم دعا ہے یہ، اس کو آدمی ہلکے میں نہ لے. اس کو پڑھنے کی جو تاکید ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہی ہوگی. آپ دیکھیں اس میں دعاؤں کا ہر دعا کے میں جو چیزیں ہونی چاہیے اس کے پہلو کا جو ہے وہ لحاظ رکھا گیا ہے. یہ دعا میں جلدی میں کہوں تو 3 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. 3 چیزیں اس کے اندر جو ہے پائی جاتی ہیں، آپ دیکھیں جو دعا میں ہونی بھی چاہیے. پہلی چیز مثلا حمد و ثناء پروردگار سے یہ دعا جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی افتتح الثناء بحمدک. مثلا حمد اور اس کی ثنا سے اس کی دعا کی جو ہے وہ آواز جو کہ دعا کے لیے اہم ترین شرط ہے. قبولیت دعا کے لیے حمد خدا کا دعا میں ہونا بہت ضروری ہے. یہ اہم ترین شرط جو ہے اس کی رکھی گئی ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص امام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول، قرآن مجید کی 2 آیتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، میں ان پر عمل تو کرتا ہوں مگر جو اس میں وعدہ ہوا ہے وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا. امام کو بڑا تعجب سا ہوا، اور آپ نے کہا کہ بھائی وہ کون سی 2 آیتیں ہیں کہ جن کے اوپر تم عمل کرتے ہو اور اس میں جو وعدہ ہوا ہے وہ پورا نہیں ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پہلی آیت تو یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو پورا کروں گا. لیکن میں دعا مانگتا ہوں اور میری دعا جو پوری نہیں ہوتی. تو میں تو عمل کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، مگر دعا جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. آپ خاموش رہے. آپ نے کہا اور دوسری آیت اس نے کہا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر اس کی راہ میں کچھ خرچ کرو گے فهو یخلفہ، تو وہ اس کو پورا کر دے گا، اس کا بدل جو ہے وہ عطا کرے گا. کہا میں دعا کرتا ہوں میری دعا پوری نہیں ہوتی، میں راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں مجھے اس کے بدلے میں کچھ ملتا نہیں ہے. تو امام نے پہلے تو اس سے سوال کیا کہ یہ جو پہلی آیت ہے اور اس میں جو اللہ کا وعدہ ہے، کیا تمہیں یقین ہے اس بات کا کہ اللہ کسی چیز کا وعدہ کرے اور پھر اسے پورا نہ کرے؟ اس نے کہا نہیں. تو امام نے کہا تو پھر دعا کیوں نہیں پوری ہوتی؟ اس نے کہا یہ بھی مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ وعدہ خلافی تو نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ مجھے تو پتا نہیں ہے مگر پھر. تو امام نے فرمایا اس کی وجہ کہ تم دعا تو کرتے ہو لیکن دعا کے جو شرائط بیان ہوئے ہیں ان کا خیال بھی رکھتے ہو. اگر ان کا خیال رکھ کے دعا مانگو گے تو دعا پوری ہوگی. تو اس نے کہا فرزند رسول وہ شرائط کیا ہیں دعا کے کہ جو اس کے اندر جو ہے وہ ہونے چاہیے؟ تو امام نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اس کی کئی شرطیں ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب بھی تم جو ہے وہ دعا کرو تو پہلے خدا کی حمد و ثنا کرو، وہاں سے اس دعا کی جو ہے وہ شروعات کرو. خدا کی حمد و ثنا کرو، اس کی تعریف کرو. پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی
नेमतों को शुमार करो, अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं। हम तो सिर्फ मांगने पे लगे रहते हैं, ये दो, ये दे दे, ये दे दे, लेकिन जो उसने दिया है कभी उसके बारे में भी सोचा? तो पहले उसको, उन नेमतों को याद करो, और सिर्फ याद ही नहीं करो बल्कि उन नेमतों पर शुक्र अदा करो। परवरदिगार तूने ये मुझे अता किया, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र अल्लाह आदमी जो है वो कहे, और उनके जो है वो उन नेमतों पर जो उसने उसे दिए उसमें शुक्रिया अदा करे। और फिर आखिर में मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेजे। तो कहा अगर ये शर्तें पूरी कर रहे हो तो दुआ जो है वो पूरी करोगे। फिर उसके बाद जो है वो हाथों को उठाओ बाहर गए खुदाबंदी में, और खुदा से जो है वो दुआ करो। फिर आपने, अगरचे हमारे मौजू से मुतालिक नहीं है, लेकिन दूसरी आयत के बारे में कहा कि क्या इसमें जो वादा हुआ है तुम्हें उस पर भी यकीन नहीं? उसने कहा नहीं, मुझे यकीन तो है कि अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करेगा। कहा तो फिर क्यों तुम राह खुदा में खर्च करते हो तो तुम्हें उसका बदल नहीं मिलता? क्यों तुम्हें उसके एवज में जो है वो कुछ नहीं मिलता, जबकि वो वादा करता है फहुवा युखलिफुहु? तो उसने कहा मैं नहीं जानता। तो इमाम ने फरमाया इसकी अहम तरीन शर्त ये है, इस वादे के पूरा होने की अहम तरीन शर्त यह है कि जो राह खुदा में खर्च कर रहे हो वो हलाल तरीके से कमाया हुआ हो। रुकने को तो दिल करता है, मगर आप बताइए कि जो लोग राह खुदा में खर्च कर रहे हैं, वाकई वो जो दिया जा रहा है वो हलाल की कमाई है। अगर हलाल की कमाई है और राह हलाल से दिया गया है तो अल्लाह का ये वादा भी जो है वो ज़रूर पूरा होगा। वो फहुवा युखलिफुहु, वो उसकी जगह को जो है वो पूरा करता है। इमाम ने फरमाया कि अगर एक दिरहम भी, अगर किसी ने एक दिरहम भी जो हलाल तरीके से कमाया हुआ है उसकी राह में खर्च किया तो खुदावंद आलम उस एक दिरहम की जगह को भी पूरी कर देगा, उसको अता करेगा। तो रुकने की बात है, तवज्जो करने की ज़रूरत है। राह खुदा में देने के लिए ज़रूरी है कि आदमी राह हलाल से जो है वो कमाया हुआ उसे जो है वो अता करे। तो दुआ की अहम तरीन शर्त क्या है? शर्तों में से एक अहम तरीन शर्त यह है कि उसे हम्द खुदा से जो है वो शुरू किया जाए। और ये जो दुआ इफ्तिताह है ये भी हम्द इलाही से शुरू हुई है, और इसमें तकरीबन 19 जुमले इस किस्म के हैं। 19 मरतबा ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुई हैं, हम्द की, मदह सना की, परवरदिगार आलम के लिए जो हुई है। और इसमें बेहतरीन लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है हम्द। हम्द के ज़रिए से उसकी जो है वो तारीफ़ की गई है। और भी दूसरे लफ्ज़ हैं, सना है, मदा है, लेकिन हम्द में और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप एक हम्द, जहाँ लफ्ज़ हम्द इस्तेमाल होता है ना, वहाँ इसका मतलब यह है कि वो जो सिफत और ख़ूबसूरती उसके अंदर पाई जाती है वो ख़ुद उसकी है। लफ्ज़ हम्द से जब किसी की तारीफ़ की जाए, मैं एक मिसाल दूँ, आप कहें कि ये फूल बहुत अच्छा है, तो ये फूल बहुत अच्छा है, उसके लिए लफ्ज़ मदा इस्तेमाल कहेंगे कि तो उसकी तारीफ़ की गई, क्योंकि वो खूबसूरती उसकी जो है वो खुद उसकी नहीं है, उसको किसी ने अता की है। लेकिन परवरदिगार आलम की जितनी भी तारीफ़ की जाए और जो भी आप तारीफ़ करेंगे वो खुद उसकी है, इसलिए वहाँ जो है वो लफ्ज़ हम्द का जो है वो इस्तेमाल जो है वो होगा तारीफ़ के लिए। लफ्ज़ हम्द का जो है वो इस्तेमाल होगा, और उसमें इस लफ्ज़ में सारी तारीफ़ें जो है वो जमा हो जाती हैं। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम या इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से ये है कि उन्होंने कहा कि मेरे बाबा की जो है वो सवारी जो है वो गुम हो गई, तो आपने फरमाया कि अगर खुदा ने मेरी सवारी जो है वो वापस मुझे अता की और मुझे मिल गई तो मैं उसकी ऐसी हम्द करूँगा जो बेहतरीन हम्द होगी, जिससे वो राज़ी हो जाएगा, ऐसी हम्द जिसके वो लायक है, ऐसी हम जो है वो करूँगा। कहते हैं कि थोड़ी देर गुजरी थी कि आपकी वो सवारी मिल गई, लोगों ने उसे जीन लगाई और ये किया, वो घोड़ा रहा हो या ऊँट रहा हो, वो इमाम की खिदमत में लाया गया, और अब लोग मुंतज़िर हैं कि देखें इमाम ने जो जुमले कहते कि अगर मेरी सवारी मिल गई तो मैं ऐसी तारीफ़ करूँगा जो उसकी तारीफ़ का हक़ है, जिससे वो खुश हो जाएगा, राज़ी हो जाएगा, है जो उसकी जिस तारीफ़ के वो लायक है। कहते हैं कि जब इमाम के सामने वो सवारी आई तो आपने सिर्फ एक जुमला कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अम्माज में ज़रा सा ताज्जुब सा हुआ, और एक आदमी ने तो
تعجب سے پوچھا فرزند رسول آپ نے تو کہا تھا کہ میں ایسی تعریف کروں گا کہ جو آج تک جو اس کی تمام تعریفیں جس کے اندر ہوں گی جو جس سے وہ خوش ہو جائے گا، لیکن آپ نے کہا صرف الحمدللہ. تو آپ نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے نا الحمدللہ، اس سے بہترین تعریف نہیں ہو سکتی. لفظ حمد کے علاوہ کوئی اس سے بہترین لفظ نہیں ہے اس کی تعریف کے لیے. اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں جس کے وہ لائق ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ خود اس لفظ کا استعمال نہ کرتا اپنے لیے، کہ اللہ نے خود اپنی تعریف کے لیے اسی لفظ کا جو ہے وہ استعمال کیا ہے، یہ کہہ کر الحمدللہ رب العالمین. تو دعائے افتتاح میں جو ہے وہ اللہ کی حمد کی گئی ہے، اس کی تعریفیں کی گئی ہیں. تو ایک مکمل دعا ہے، اس کی پوری شرط جو ہے وہ پوری دعا کی جو شرطیں ہیں وہ اس دعا میں جو ہے موجود ہے حمد. دوسری چیز جو دعا میں بہت ضروری ہے وہ ابھی ہم نے بیان کیا، محمد و آل محمد پر درود. اور وہ آپ دیکھو اس میں ہے تمام ائمہ کے اوپر جو ہے وہ درود ہے. کہتے ہیں کہ لا یزال الدعاء محجوبا، دعا جو ہے وہ چھپی بھی ہوتی ہے اگر جو ہے وہ پردے میں ہوتی ہے، اگر جو محمد و آل محمد پر درود نہ ہو یعنی وہ قبول نہیں ہوتی، وہ اس تک نہیں پہنچتی. تو دعا میں ایک اہم ترین چیز جو ہے وہ محمد و آل محمد پر جو ہے وہ صلوات بھیجنا ہے. اگرچہ اس میں بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجا جائے اپنی دعاؤں میں اور وہ دعا کی قبولیت کی جو ہے وہ شرط بنے. کئی وجہ اس کی علماء نے بیان کی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے درود بھیج کر جو ہے وہ پیغمبر اور آل پیغمبر پر اپنی دعاؤں میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کا خدا سے رابطہ ہے، اور وہ رابطہ جو ہے وہ بندے اور خدا کا ہے، یعنی وہ اس کے بندے ہیں اور وہ ان کا جو ہے وہ خدا ہے. اور جب بندے ہیں اس کے تو محتاج ہیں اس کے، اور جب محتاج ہیں اس کے تو انہیں بھی رحمت کی ضرورت ہے. آپ کو کہ یہ کیا ضرورت ہے اس بات کے کہنے کی کہ صاحب وہ خالق ہے اور وہ مخلوق ہے، وہ اس کے بندے ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ بہت سی امتوں نے اپنے نبیوں کو جو ہے وہ خدا کہا یا خدا کا بیٹا کہا. لیکن ہم ثابت کرتے ہیں کہ نہیں، ہم جو اپنے نبی کے لیے تسلیم کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ اس کے بندے ہیں، اور جب بندے ہیں تو محتاج ہیں، انہیں بھی اس کی رحمت کی جو ہے وہ ضرورت ہے. دوسری چیز، ان پر صلوات بھیج کر ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کا ربط خدا سے ہے اسی طرح ہمارا ربط ان سے ہے. انہوں نے ہمارے لیے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، گمراہی سے نکال کر جو ہدایت کی طرف لائیں. تو ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، انہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لہذا ہم کیا کرتے ہیں، ہم خدا ہی سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر خدایا تو اپنی رحمت کو جو ہے وہ نازل کر. اور تیسری اہم بات، ہم اس لیے اپنی دعاؤں میں محمد و آل محمد پر صلوات بھیجیں یا صلوات کا بھیجنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں نا وہ اللہ اور ہمارے درمیان میں پردہ بن گئے ہیں. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا جو ہے قبول، ہم اس لائق نہیں اپنے کو سمجھتے، ہم اس لائق نہیں، ہمارا کوئی ایسا مرتبہ نہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک جو اللہ سے جو ہے وہ قریب ہوں. اور ایسے میں وہی ذات ہیں، وہی ذوات مقدسہ یا وجیہن عند اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن اللہ کے نزدیک مقرب ہیں، اللہ کے نزدیک جن کا مقام و مرتبہ ہے. لہٰذا ہم ان کو توسل بناتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے لیے وسیلہ بنیں، آپ جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کریں، آپ جو ہے وہ ہماری شفاعت کریں کہ اللہ جو ہے وہ ہماری دعا کو قبول کر لے. اور یقیناً اگر ان کے توسل سے اور ان کے ذریعے سے دعا کی جائے گی تو وہ جو ہے وہ قبول ہوگی. اور اس کا تیسرا اور اہم پارٹ جو اس دعا کا ہے وہ ہے آخر میں امام زمانہ سے متعلق ہے، آپ کی حکومت کی خصوصیات کیا ہوں گی. شکایت کی گئی پروردگار عالم سے کہ کیوں تو نے ہمارے ولی کو جو ہے ہمارا ولی جو ہے وہ غائب ہے، شکایت کی ہے. آپ دیکھو ان کی حکومت کے بارے میں مثلا اللہم انا نرغب الیک بطولۃ کریمہ، کیسی خصوصیت ہو، تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ. مومنین اس کے اندر باعزت ہوں گے اور منافقین اور کفار اور مشرکین جو ہیں وہ ذلیل ہوں گے. تو یہ
آخر کا جو اس کا پارٹ ہے وہ امام عصر سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، یا اس میں دعا کی گئی ہے، شکایت کی گئی ہے اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا، ہمارا نبی جو ہے ہم سے دور ہو گیا ہے اور ہمارا ولی جو ہے وہ ہماری نظروں سے غائب ہے۔ تو یہ اس دعا کا ایک اہم ترین پارٹ ہے۔ کیوں ہے آخر یہ پارٹ اس دعا کا اہم ترین پارٹ؟ اس لیے کہ یہ کیوں ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے وہ امام کے نائب سے آئی ہے، دوسرے نائب جو ہیں وہ امام کے، ان کے ذریعے سے ہم تک جو ہے وہ پہنچی ہے۔ یعنی گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت امام جو ہے وہ غائب ہو چکے تھے، غیبت میں تھے، تبھی تو دوسرے نائب سے ہم تک پہنچے۔ تو یہ حصہ اس میں اس لیے تاکہ لوگ جو ہے وہ امام عصر سے جڑے، امام عصر کو جانے، اپنے زمانے کے امام سے جو ہے وہ توسل کریں، ان کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں۔ بہرحال چونکہ یوں تو ہر امام، کسی سے بھی آپ دعا کرو گے، وہ ہم کسی کو بھی آپ جو ہے وہ توسل کرو گے، کسی کو بھی سے بھی متوسل ہوگے، کسی کا بھی توسل بناؤ گے تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ لیکن امام عصر جو ہے، امام زمانہ جو ہے، ان کی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے، چونکہ وہ امام عصر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَعْرِفْ امام زمانہ ماتمیتۃ جاہلیہ، تو امام عصر سے جڑتا ہے آدمی اس دعا سے۔ تو یہ جو دعا افتتاح ہے اس میں یہ ساری چیز جو ہے وہ موجود ہیں جو ایک دعا میں ہونی چاہیے، لہٰذا ہمیں اس کی اہمیت کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے اور ماہ مبارک رمضان میں اس دعا کو جو ہے وہ مستقل پڑھنا چاہیے، اس کے معانی پر غور کرنا چاہیے اور بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے یاران و مددگار میں سے شمار فرما، اور ہمیں جو ہے وہ ان کے ظہور دیکھنا جو ہے وہ نصیب ہو۔ یہ ساری دعاؤں کے ساتھ امام سے جڑیں اور اپنی جو حاجات ہیں، اپنی جو دعائیں، اور خاص طور سے آج شب جمعہ بھی ہے، آج جو ہے آج کی خود وقت جو ہے وہ خود امام زمانہ سے بھی جو ہے وہ منسوب ہے، لہٰذا شب جمعہ میں اور اس وقت جب اس دعا کو پڑھا جائے گا تو اس یقیناً یہ دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی اور اس سے ہماری مشکلات جو ہیں وہ ضرور ہوں گی، ضرور حل ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔